سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے کہ اتارا اپنے بندے پر کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دی، قیماً، بالکل سیدھی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ ڈرائے سخت پکڑ سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی جانب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری سنائے ان ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو اپنے اعمال کو درست بناتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الکہف ہے۔ الکہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں چند نوجوانوں کا قصہ بیان ہوا ہے، جو اپنا عقیدہ، اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہت اور بادشاہ کا ملک چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے، اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو 300 سال سے زائد عرصہ اسی غار میں سلائے رکھا، اور پھر وہ دوبارہ اٹھے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ چونکہ وہ غار میں چھپے اور غار میں انہوں نے پناہ لی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس میں غار کا قصہ بیان کیا گیا۔ مکی سورت ہے، اور مکی دور کے بھی بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 18ویں صورت ہے، یعنی اس سے پہلے ہم 17 صورتوں کا درس الحمدللہ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور یہ 18ویں صورت کا درس شروع ہو رہا ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، یعنی اس سے پہلے 68 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ مبارکہ بڑی عظیم صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ اس سورۃ مبارکہ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آئے، اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں، خاص طور پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا، اور بعض روایات میں ہر فتنے سے محفوظ ہونا۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں
حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی اور پھر ان کو پڑھتا رہا تو وہ ہر فتنے سے مامون رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی امن میں رہے گا۔ اسی طرح یہ روایات آخری 10 آیات کے متعلق بھی آتی ہیں، اور ایک روایت میں پہلی 3 آیتوں کے متعلق بھی ذکر ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ، اس کا پڑھنا، خاص طور پہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا، یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میں اس ماحول کے اندر جبکہ دجالی فتنے اپنا کام شروع کر چکے ہیں، ایسے حالات کے اندر اس صورت مبارکہ کا مکمل اور خاص طور پہ ابتدائی اور آخری 10 آیات کا پڑھنا ہمارے ایمان کے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں جس شخص نے سورۃ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا، وہ فرمایا کہ اس کے قدم سے لے کر آسمان تک، اور بعض روایات میں اس کے قدم سے لے کر بیت اللہ تک اللہ پاک ایک ایسی روشنی بنا دیتے ہیں جو قیامت کے دن اس روشنی کے نور کے اندر جنت تک چلتا ہوا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ روشنی دل کی روشنی ہے کہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے سے دل منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں جس شخص نے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھا، اس کے قدم سے لے کر سر تک، یعنی اس کا پورا جسم نورانی ہو جائے گا، اور جس نے اس صورت مبارکہ کو مکمل پڑھا، اس کے قدم سے لے کر آسمان تک پوری جگہ روشن اور منور ہو جاتی۔ گویا اس صورت مبارکہ کے اندر بہت بڑی نورانیت پنہا اور پوشیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس صورت مبارکہ کو خاص طور پہ جمعہ کے دن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جس شخص نے اس صورت مبارکہ کو جمعہ کے دن تلاوت کیا تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے، اللہ پاک ان سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پورے ہفتے کے لیے دل منور، پورے ہفتے کی گناہوں کا معافی کا ذریعہ، پورے ہفتے کے لیے انسان کا دماغ نورانی رہے، اس کے لیے یہ صورت مبارکہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو میں بھی آپ بھی سب نیت کریں انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے، لیکن اگر بعد میں بھی پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے تو وہ جمعے کے دن کے اندر ہی پڑھی گئی، اس لیے ضرور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا، 110 آیات پر مشتمل ہے، 12 رکوع ہے اس صورت مبارکہ کے، اور اس میں شروع کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد 2 بھائیوں کا واقعہ ہے جن میں سے ایک کے پاس لہلہاتے ہوئے باغ تھے، ایک غریب آدمی تھا، لیکن جس کے پاس ساری نعمتیں تھیں وہ ناشکرا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ شکر گزار تھا۔ تو انجام کے اعتبار سے شکر گزار کا انجام اچھا ہوا۔ یہ واقعہ بھی اللہ پاک نے سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ میزان عمل کا ذکر ہے، شیطان کی شیطانیت اور آدم علیہ السلام کی معصومیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ میں انسان کے علم کی انتہائی قلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ بہت بڑا ایک گھمنڈ تھا، غرور اور ناز تھا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں کا، جو کہ اللہ کے نبی اور بہت بڑے علم والے ہیں، ان کا علم بھی اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا، تو تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح پھر اس سورۃ مبارکہ میں
اس کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ اور اسی کے ضمن میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. یہ سارے تذکرے اس سورۃ مبارکہ میں ہیں. تو یہ بھی ہم نیت کریں انشاءاللہ اس کے درس کو ہم بہت اہمیت سے خود بھی سنیں گے اور دوسرے حضرات کو بھی اس کی دعوت دیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورۃ مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے الحمدللہ کے الفاظ سے کیا. قرآن کریم میں چند ایک صورتیں ہیں. سورۃ فاتحہ، اسی طرح سورۃ الانعام 7ویں پارے میں، اسی طرح 22ویں پارے کے اندر سورۃ فاطر اور سورۃ سبا، اور 15ویں پارے کے اندر یہ سورۃ الکہف، جن کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی جو سب سے بڑی نعمت ذکر کی ہے، فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب. اس اللہ کی ساری خوبیاں، ساری تعریفیں، ساری حمدیں، ساری کی ساری خوبیاں اسی اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت اللہ کا عبد ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے. اس لیے اس سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں بھی آپ کو عبد کے لفظ سے ذکر کیا گیا. اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں بھی آپ کو عبد کے لفظ سے ذکر کیا گیا، ورنہ یہاں پہ آپ کی اور صفت بھی آ سکتی تھی. انزل علی رسولہ، انزل علی حبیبہ، انزل علی نبیہ، لیکن چونکہ جو مقام سب سے بڑا مقام ہے علی عبدہ، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. الکتاب، علماء فرماتے ہیں دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، لیکن ہر کتاب اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں تضاد ہے، کہیں نہ کہیں اس کے مضامین آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر حقائق بیان کرنے میں کچھ نقص رہ جاتا ہے. دنیا کے اندر ایک واحد کتاب قرآن کریم ہے جس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی تضاد نہیں. اس لیے اگر دنیا میں الکتاب کہلانے کی مستحق کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. اللہ پاک نے اس لیے اس کا تذکرہ الکتاب سے کیا. اللہ نے ایک بہت عظیم الشان، بہت بڑی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی، پھر خود اس کی خوبی بیان کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. ایک ستون ہے، یہ ہمارے سامنے ستون بنا ہوا ہے، یہ ذرا سا دائیں یا بائیں اپنے زاویے سے ہٹا ہوا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر عوج ہے، یہ کمی ہے، اس کے اندر نقص ہے. لیکن جب یہ بالکل سیدھا ہو تو اس کو کہتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کریم اکمل اور مکمل کتاب ہے. اپنے مضامین کے یکساں ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم اکمل اور مکمل کتاب ہے. اتنی بڑی کتاب اور شروع سے آخر تک کسی ایک مضمون میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. اس لحاظ سے قرآن کریم اکمل اور مکمل کتاب ہے. اللہ پاک نے اس لیے اس کو فرمایا ہم نے اس کے اندر کوئی عوج، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں رکھی. اور قیمہ، وہ نیگیٹو لحاظ سے صفت ہے، منفی لحاظ سے، اور یہ مثبت لحاظ سے وہی صفت ہے. قیمہ بالکل سیدھی ہے. علماء فرماتے ہیں قیم کا ایک معنی مستقیم اور سیدھی. جو شروع میں ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھو. یہ سیدھا، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی موڑ نہیں، کوئی یو ٹرن نہیں، کسی قسم کے اس میں الجھاؤ نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر تضاد نہیں. یہ وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھی کتاب. اور بعض حضرات نے قیم کا معنی لکھا ہے قائم کرنے والی، قائم کرنے والی. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر اس کتاب کے مطابق انسان اپنی زندگی بنائے، انفرادی، اجتماعی، تو تمام تر زندگی کے معاملات کو درست رکھنے والی یہی کتاب ہے.
آج میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر بگاڑ ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو اس بر صغیر پاک و ہند کے خطے میں انگریز کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بقول خود اپنے انگریز کے کہ میرے خلاف سب سے زیادہ تحریکیں چلانے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں بھیجا گیا، مالٹا کی جیل میں انہوں نے قید کاٹی۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے فرمایا میں نے جیل کی کال کوٹڑیوں میں اس بات پہ بڑا غور کیا کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے، امت کیوں پستیوں میں جا رہی ہے۔ فرماتے مجھے دو چیزیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ امت کا تعلق قرآن کریم سے کٹ گیا، اور دوسرا یہ کہ امت آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئی۔ فرمایا میں جیل کی کال کوٹڑیوں سے یہ نیت تہیہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ واپس جا کے کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، مسجد مسجد اور مکتب مکتب قرآن کریم کی ایسے دروس کا آغاز کروں گا جس کے ذریعے لوگوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑے، اور ان دروس کے ذریعے امت کو متحد ہونے کا سبق دوں گا۔ ایک ہو جاؤ ورنہ تمہارا دشمن تم پر مسلط ہی رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہی ہمارے زوال کا حقیقی سبب ہے۔ اگر آج ہم قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ قیم ہے، یہ ہمیں بھی سیدھا اور درست کر کے رکھے گا۔ اور ایک تیسرا معنی علماء نے لکھا ہے قیم کا محافظ، قیم کا معنی ہے محافظ۔ الرجال قوامون، اللہ پاک نے مردوں کو بھی فرمایا مرد محافظ ہیں گھر کے، تو قرآن کریم کو بھی فرمایا قیم، قرآن کریم محافظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اگر ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنا امام بنائیں گے، اس کے مطابق زندگی بنائیں گے تو یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ تو محفوظ ہے ہی۔ آج علماء یا مدارس یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے ان کو حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ کی فوج ہے جس کو اللہ نے اپنے اس کتاب کی حفاظت کے لیے ریزرو رکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے؟ قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا تو قرآن نے ہماری حفاظت کی ہوئی، قرآن نے ہمیں بچایا ہوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی صورت کی تفسیر جب ختم کر رہے تھے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، 75 سال کی عمر ہو گئی جب یہ صورت کا تفسیر مکمل کی جا رہی، پھر سوچا یہاں پہ بس کر دوں، اور پھر سوچا بھی مکمل کرنا قرآن کریم کو مکمل کرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو قرآن کریم کی خدمت میں مکمل کر دینا یہ اصل ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں مکمل ہو جائے یہ ضروری نہیں، ہماری زندگیاں قرآن کی خدمت میں مکمل ہو جائیں اور کھپ جائیں یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہماری حفاظت خود قرآن کرے گا اگر ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی دو مقاصد اللہ پاک نے بیان کیے کہ جو اس کو نہیں مانتے، میرا محبوب، میرا عبد، میرا بندہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ سخت ترین پکڑ سے وہ ان کو خبردار کرے، آگاہ کرے، متنبہ کر دے۔ اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئے گی اگر قرآن کو اپنی زندگی کا نظام نہیں بناؤ گے۔ اور دوسری طرف وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو بشارت سنا دے، خوشخبری دے دے، لیکن صرف ایمان والے نہیں، الذین یعملون الصالحات، وہ ایمان والے جو اپنے اعمال کو بھی درست کریں، عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، مال بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہوں، معاشرت اور اخلاقیات بھی درست ہوں، جن کی زندگی کے تمام امور قرآن و سنت کے قریب ہوں، ان کو آپ بشارت دے دیں۔ کس بات کی؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہوگا۔
جس اجر کو اللہ پاک حسن فرما رہے ہیں اس کی عمدگی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو اخفاء میں رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ سامان تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو ان کو بشارت دے دیں، ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، اور وہ جو بہت عمدہ اجر ہے وہ چند دن کے لیے نہیں، کچھ سالوں کے لیے نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں، بلکہ فرمائے ماکثین فیہ ابدا، اس عمدہ اجر کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی ان سے وہ نعمتیں، وہ اجر حسن کبھی ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی مالداری، ہمیشہ کی زندگی، یہاں ایک انسان کو جتنا بھی مال مل جائے چھن جانے کا خوف ہے، جتنی اچھی صحت مل جائے بیمار ہو جانے کا خوف ہے، جتنی عمدہ اچھی سے اچھی زندگی مل جائے موت کا خوف ہر وقت سوار ہے، بہت طاقتور ہو پھر بھی کمزوری کا ذہن پہ ہر وقت بوجھ سوار ہے، لیکن جنت کے اندر یہ سارے بوجھ ہٹا لیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں انسان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اب قرآن کریم ہمیں وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، یہ راستہ بھی دکھاتا ہے، چلنا ہماری مرضی ہے، ہم جنت کے راستے پہ چلتے ہیں یا جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے راستے سے محفوظ رکھے، قرآن کریم کو زندگیوں میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔